ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے منتخب آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر منتخب۔ سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے قائم کمیٹی نے نام کی منظوری دے دی ہے۔ سپریم لیڈر کی باضابطہ نامزدگی چند گھنٹوں میں ہو سکتی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے نئے سپریم لیڈر کی نامزدگی کے لیے اجلاس جاری ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے۔ دبئی میں امریکہ قونصل خانے پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ ڈرون حملے کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا دبئی قونصلیٹ کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا ہے۔ ہمارے سفارتی آفس براہ راست حملے کی زد میں ہے۔ مشرق وسطی میں امریکیوں کو سفارت خانوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ 1600 امریکیوں نے مشرق وسطی سے انخلا کے لیے مدد کی درخواست کی ہے۔ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا ہے ہم ایران کو کسی صورت ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ مشرق وسطی سے 9000 امریکی فوجیوں کا انخلا کیا جا چکا ہے۔ خطے سے امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مقاصد کے حصول کے لیے کارروائی جاری رکھیں گے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی بمباری بڑے پیمانے پر تباہ کاری۔ حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 787 ہو گئی۔ ایران میں صدارتی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دفاتر پر کئی بم گرائے گئے۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے پر بمباری، ایرانی حکومت کی قیادت کے کمپاؤنڈ، عسکری تربیت گاہ اور حکومتی انفراسٹرکچر پر بھی حملوں کے نتیجے میں تہران بازار ملبے کا ڈھیر بن چکا۔ ایران پر حملوں میں 176 بچے بھی جاں بحق ہو چکے۔ اسرائیل کا ایران کے قائم مقام وزیر دفاع ماجد ابن الرضا کی شہادت کا بھی دعویٰ۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر جوابی میزائل اور ڈرون حملے۔ ایران میں تقریباً سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جرمن چانسلر کے ساتھ میڈیا بریفنگ، کہا اب ایران کے پاس بحریہ ہے نہ فضائیہ اور نہ ہی فضائی دفاعی نظام۔ ایران پر حملے کے لیے نیتن یاہو نے امریکہ کو نہیں، شاید میں نے انہیں مجبور کیا۔ ہم ان پاگلوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، میری رائے تھی وہ پہلے حملہ کرنے والے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ ان کے ذہن میں کچھ لوگ تھے جو ایران کی قیادت کر سکتے تھے، اب سب مر چکے ہیں۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن بہت دیر ہو گئی ہے، اب ایران کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا امریکہ کے پاس ہتھیاروں کے لامحدود ذخائر موجود ہیں۔ ہتھیاروں کا اتنا ذخیرہ موجود ہے جس سے طویل جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ جدید ہتھیاروں کی بڑی تعداد بیرون ملک بھی محفوظ ہے۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا جواب جلد سامنے آئے گا۔ ہلاک امریکی فوجیوں کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ وزیراعظم کا مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران پر اسرائیلی حملے اور خلیجی ملکوں پر افسوسناک حملوں کی شدید مذمت کی۔ وزیراعظم نے صدر اردوان کو برادر خلیجی ملکوں کی قیادت سے روابط سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا۔ ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان نے کھل کر مذمت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں پالیسی بیان، کہا ایران کو سعودی سرزمین حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کی یقین دہانی پاکستان نے کروائی۔ ایران کے معاملے پر پرخلوص کوششوں کو ملک کے اندر غلط رنگ دینا مناسب نہیں۔ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ ہے۔ کوشش ہے معاملہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق بات چیت کے ذریعے حل ہو۔
हमारा क्राइसिस ईरान और खलीजी मुल्कों की सूरत हाल अबतर, हमारे हज़ारों अफराद फंसे हुए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे काम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 35,000 पाकिस्तानी ईरान में मौजूद, सैकड़ों को निकाल चुके। सऊदी अरब में 25 लाख, UAE 21 लाख, कतर 3.5 लाख और इराक में 40,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। मज़ीद कहा किसी मुल्क में रजीम चेंज हमारी ख्वाहिश है, ना इसमें कोई किरदार। ये फैसला ईरानी अवाम का है, जिसे भी मुंतखब करे। दहशत गर्दी का सफाया हो चुका था। एक शख्स की चाय के प्याले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात में ईरानी हमलों से 3 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी हो गए। हमारे डिफेंस सिस्टम ने तमाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को बरवक्त रोका। मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा UAE के खिलाफ 186 मिसाइल हमले किए गए, 172 मिसाइल हमले नाकाम बनाए। 13 समंदर में गिरे, एक ईरानी मिसाइल हमारी हुदूद में गिरा। 812 ईरानी ड्रोन्स की निशानदेही, जबकि 755 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करते हुए जंगी तैयारी को बरकरार रखा है। जंगी तैयारे अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान ने कतर में मिसाइल हमलों से पहले मुत्तला नहीं किया था। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान ने सिर्फ फ़ौजी तनसीबात नहीं, पूरे कतर में हमले किए। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जो नाकाम बना दी गई। कतर की हुदूद में दाखिल ईरानी जहाज़ को तनबीह के बाद गिराया गया। ये दावा गलत है कि खलीजी मुल्कों पर दबाव डालने से मुज़ाकरात में वापसी हो जाएगी। फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से 8,000 अफराद कतर में फंसे हुए हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने ताज़ा तरीन तफसीलात बता दी हैं। कहा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान की 188 चेक पोस्टें तबाह और 31 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 192 टैंक, 72 बंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह। अफगानिस्तान भर में 56 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई के जरिए मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक। अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ अफ़वाज पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़ज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज की ठल सेक्टर में हमले की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई में कई खारजी जहन्नुम वासिल हुए। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में फ़ज़ाई कार्रवाई करने वाले खुदगानी बेस तबाह कर दी गई।